وعن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما وجخذ غازیا فلہ مثل اجرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس افطار کے لیے ضروری سامان نہیں تھا، اور اس کے کسی بھائی نے، مسلمان بھائی نے اس کے لیے افطار کا بندوبست کر دیا۔ من فطر صائمن، روزے دار کو افطار کرانے کا اہتمام کسی نے کیا، یا کوئی غازی ہے میدان جنگ میں جا رہا ہے، دین کے لیے، اپنی ملت کے لیے کوئی خدمت انجام دینا چاہتا ہے، اس نے اس کے لیے ساز و سامان مہیا کر دیا۔ اس زمانے میں تو باقاعدہ افواج ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، لوگ ہی اپنے طور پر اہتمام کرتے تھے، جنگیں بھی ہو رہی ہوتی تھیں، سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی لوگ جاتے تھے، تو اگر کسی غازی، کسی سپاہی، فوج میں خدمات انجام دینے والے کسی شخص کے لیے کوئی اہتمام کسی شخص نے کیا، تو فرمایا کہ جس نے روزہ کھلوایا یا جس نے یہ اہتمام کیا فلہ مثل اجرہ، تو اس کو بھی وہی اجر مل جائے گا۔ یعنی کیوں مل جائے گا؟ اس لیے کہ یہ شخص دل سے چاہتا تھا کہ یہ میدان جنگ میں جائے، یہ خدمات انجام دے، یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن سر و سامان نہیں تھا، تو سر و سامان مہیا کر دیا۔ تو اس طرح گویا یہ شخص بھی اس کے اجر میں شریک ہو گیا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو اس کی صحیح کا اجر ملے گا اور اس کو یہ اجر مل جائے گا، اور فرمایا کہ دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ یعنی ایک ایسے شخص کے لیے تیاری یا اہتمام کر دینا جو وہاں جا کے میدان میں اترنا چاہتا ہے لیکن سامان جنگ نہیں ہے یا سفر کا سامان نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑے اجر کا کام ہے۔ اور اسی طرح کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دینا، جبکہ وہ اپنا روزہ خود افطار کرنے کے لیے ضروری ساز و سامان نہیں رکھتا تھا، تو یہ بھی گویا اس اجر میں شریک کر دیتا ہے آدمی کو۔